ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسنين أبي الزهراء أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأمجدين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل زينة المحراب والمسجد والمنبر فاتح بدر وحنين وخيبر قاتل المشرك والمرهب والأمطر ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر إمام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي من لم يعبد صنما طرفة عين الإمام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر ساقي الحوض الكوثر أبي شبير وشبر الذي سمت أمه حيدر كعبة للكعبة قبلة للموذن الكعبة وهو مولود الكعبة إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نكتة الدائرة المطالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب والعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين عزیزان گرامی، غالباً ایام سجادیہ ہیں. ویسے مجھے کہا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے مولا کے فضائل بیان کرے.
مولا کے فضائل کے سلسلے میں رسالت مآب نے ایک حدیث بیان کی ہے جو معروف حدیث ہے، لو ان البحر مداد والغیاض اشجار۔ یہ حدیث خصوصاً ہر شیعہ کے حافظے میں محفوظ ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں، مولا رسول نے فرمایا، بے شک اگر بحر، دیکھیے لفظ استعمال عربی میں ایک ایک حرف الگ الگ معنی دیتا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ یہ جو الف لام کبھی کبھی خاص معنی دیتا ہے، کبھی کبھی سب چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ یہ الف لام کبھی کبھی خاص معنی دیتا ہے اور کبھی کبھی تمام اس لفظ کے معنی کو سمیٹ لیتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے ان الانسان لفی، یہاں پر انسان گھاٹے میں ہے۔ کون سا انسان؟ یہاں پر بھی الف لام ہے، ان الانسان، الانسان گھاٹے میں ہے۔ یہاں الف لام سے مراد ساری انسانیت، تمام انسان، آدم سے لے کر آنے والے اب آنے والے قیامت تک کے افراد اس انسان میں داخل ہیں۔ میرے ساتھ ہیں؟ اس انسان میں داخل ہے، یہ الف لام ہے۔ ایک اور مقام پر یہی الف لام ذکر ہوا ہے۔ الف لام کبھی تمام چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے، کبھی خاص معنی دیتا ہے۔ جیسے آئیے سورہ رحمان میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ دیکھیں یہاں پر بھی الف لام ہے، الانسان۔ توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی، پیغمبر نے فرمایا ان البحر، اور یہاں پر بھی دیکھیے الانسان، دو جگہ انسان آیا۔ تھوڑا سا گفتگو مزیدار ہو جائے، انسان گھاٹے میں ہے تو تمام انسان اس سے مراد ہے۔ یہاں سورہ رحمان میں اللہ کہہ رہا ہے الرحمن، رحمان وہ ذات، علم قرآن پڑھایا، پھر انسان کو خلق کیا، یعنی پہلے پڑھایا، پھر انسان کو خلق کیا، پھر اسے بیان کی طاقت دیا، علمہ بیان کی طاقت دیا۔ پوری کائنات میں ڈھونڈو وہ خاص انسان کون ہے جو پہلے قرآن پڑھا، پھر آیا، پھر بیان کی طاقت لایا، پھر بیان کیا۔ پوری عالم انسان میں، پوری عالم تاریخ انسانیت میں، اب اللہ بھی دیکھیے دو چیزیں، دو جگہ دیکھیے۔ اب یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، قرآن ایک ہی چیز میں دو جگہ بیان کیا ہے۔ ابھی بات کس کی ہو رہی تھی؟ انسان کی۔ اب آئیے یہاں پر کیا کہا اللہ نے؟ پہلے پڑھایا، پھر انسان کو خلق کیا۔ لیکن سورہ علق میں ایک الگ گفتگو کی، وہاں پر کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق پہلے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی، بولیے تو۔ پھر یہاں پر اللہ نے کہا میں نے انسان کو خلق کیا، پھر تعلیم دیا۔ میرے ساتھ ہیں؟ دو جگہ دو گفتگو ہوئی۔ سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے میں نے قرآن پڑھایا، پھر پیدا کیا، پھر یہاں کہہ رہا ہے پڑھو، ہم نے پیدا کیا، پھر پڑھو، پھر پڑھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو پڑھایا جو نہیں جانتا تھا۔ یعنی معلوم یہ ہوا سورہ علق میں بھی الانسان کہا، سورہ رحمان میں بھی الانسان کہا، سورہ عصر میں بھی الانسان کہا۔ جب کہا گھاٹے میں ہے تب بھی ال کہا، جب کہا میں نے پڑھایا پھر بھیجا، پھر بھی ال کہا، ہم نے پیدا کیا، اسے بڑھا کیا، پھر میں نے خود بڑھایا، یہاں بھی ال کہا۔ دیکھ رہے میرے ساتھ ہے عزیزان گرامی، قرآن ایک فصاحت و بلاغت والی کتاب ہے، قرآن با حکمت کتاب ہے، قرآن معجزے والی کتاب ہے، اس کا ہر حرف معجزہ ہے۔ اسی لیے امام راحل امام خمینی نے فرمایا پوری مخلوق شکر کرے نزول قرآن کے لیے، اپنی زندگیوں کو ایک سجدے میں گزار دے، تب بھی نزول قرآن کا شکر ادا نہیں ہوگا۔
نزول قرآن کا شکر ادا نہیں ہوگا. یہ خاموش قرآن ہے. اپنی زندگی کو ایک سجدے میں گزار دو, اس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. بولتے قرآن کا کیسے شکریہ ادا کرو گے؟ آئیے میرے ساتھ آ جائیے. 3 جگہوں پر انسان 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 کہا. کیا معنی ہے ال کا؟ گھیر لینا, سب چیز کو سمیٹ لینا. لیکن یہاں پر خاص انسان ہے. عالم بشریت میں 2 انسانوں کو اللہ نے پڑھایا. ایک پیدا کرنے کے بعد پڑھایا, ایک پیدا کرنے سے پہلے پڑھایا. پیدا کرنے کے بعد کس کو پڑھایا؟ اللہ خود کہہ رہا ہے علم الانسان ما لم یعلم. پہلے کہا خلقہ, پیدا کیا, پھر کہا ہم نے پڑھایا. خلق ہونے کے بعد قرآن سے پوچھو کس کو کیا پڑھایا. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا علم آدم الاسماء کلہا. ہم نے آدم کو کیا پڑھایا؟ اسماء پڑھایا. ہم نے آدم کو اسماء پڑھایا. پروردگار وہ اسماء کیا ہیں؟ وہ اسماء کیا ہے؟ خود قرآن کہہ رہا ہے للہ اسماء الحسنى. اللہ کے لیے نیک نام ہے. فادعوہ بہا. اگر دعا بھی کرنا ہے تو انہی نیک ناموں کے ذریعے دعا کرو. اللہ کو پکارنا ہے تو انہی نیک ناموں کے ذریعے پکارو. 10ویں امام نے فرمایا نحن اسماء اللہ. ہم اللہ کے نیک نام ہیں. ہمیں معلوم یہ ہوا جو پڑھایا ہے وہ آدم کو پڑھایا ہے, اللہ نے پڑھایا ہے. پڑھایا کیا ہے؟ اسماء کو پڑھایا. توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی, ادھر آئے. الانسان یہاں بھی ہے. پہلے پڑھا قرآن. قرآن پڑھ کے آیا, کوئی دوسری چیز نہیں. تو لفظ قرآن استعمال ہوا ہے. قرآن پڑھ کے آیا. پھر علمہ البیان, طاقت ملی بیان کی. تو پورے عالم بشریت میں 2 ہی معصوم ملے. ایک رحلِ رسالت میں جب امامت آئی تو فوراً کہا بتاؤ تورات پڑھوں, زبور پڑھوں, انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ اللہ نے گرامی قرآن پڑھوں, کیا پڑھوں؟ تو معلوم یہ ہوا عالم بشریت میں جسے قرآن پڑھا کر بھیجے اسے علی کہتے ہیں, اور پیدا ہونے کے بعد جس کو صرف اسماء پڑھائے اسے آدم کہتے ہیں. اب آئیے, قرآن ہی کیوں کہا؟ قرآن ہی کیوں کہا؟ لفظ قرآن اللہ نے کئی جگہوں پر استعمال کیا. ایک جگہ پر لفظ کتاب کہہ کر کہا ہم نے تمام چیزوں کو ایک کتاب میں سمیٹ دیا ہے. ہم نے تمام چیزوں کو کتاب میں سمیٹ دیا ہے, قرآن میں سمیٹ کر رکھا ہے. توجہ سے سنیے گا, قرآن کی تعلیم دے کر بھیجا ہے, قرآن کی تعلیم دے کر بھیجا ہے. ہم نے ہر چیز کو کتاب خدا میں سمیٹ کر رکھا ہے. پھر سورہ یاسین کی 12ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا قرآن ہی کیوں آیا, قرآن ہی پڑھا کر کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے. کس کو بھیجا؟ امام مبین کو دے کر بھیجا, اس لیے کہ امام مبین میں ہر چیز کا علم ہے. حسن اتفاق یہ ہے کہ سورہ یاسین کی 12ویں آیت میں کہا کہ ہم نے تمام چیزوں کو امام مبین میں بھیجا. شاید یہ بتانا چاہ رہا ہو کہ امام مبین یعنی ناطق قرآن بھی 12 ہیں. یہ اللہ کی حکمتیں دیکھیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ مولا کے فضائل قابل بیان نہیں ہیں, بیان ہو ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ امام رضا علیہ السلام نے امام رضا امام رؤوف نے فرمایا امام کیا ہے؟ لفظ امام کیا ہے؟ سنیے گا, الگ الگ معنی کیے گئے ہیں امام کے. اب تک آپ نے کیا سنا ہے امام کا معنی؟ بتائے, 2-4 لوگ بتائے امام کا معنی آپ نے اب تک کیا سنا ہے؟ لیڈر, جی, رہبر, لیڈر, رہبر وغیرہ وغیرہ. یہ کتاب ہے دیوبند میں چاپ ہوئی ہے.
اس میں عقائد کے مسئلے میں امامت کی بحث ہوئی. اس میں امام کا معنی لکھا ہے ریاست العامہ علی کل امور الدنیا والآخرہ. امام اسے کہتے ہیں جس کا سکہ دنیا اور آخرت میں چلے. امام کسے کہتے ہیں؟ جس کا سکہ دنیا آخرت میں چلے. یہ تو لکھ دیا انہوں نے، یہ صفت ہے، یہ تعریف ہے. اب موصوف تلاش کرو، موصوف تلاش کرو. موصوف ایسا ہو جس کا سکہ دنیا اور آخرت میں چلے. ہے کوئی موصوف؟ ہے؟ تلاش کرو کون ہے جس کا سکہ دنیا میں بھی چلے آخرت میں بھی چلے. ایسا ہو جو اشارہ کرے تو سورج پلٹ جائے. تکوینی قدرت اتنی ہو، 2 انگلیوں کا اشارہ کرے تو چاند 2 حصوں میں تو بدل جائے. قدرت تکوینی اتنی ہو. تشریح تو انہی کے اختیار میں ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. کیا عرض کر رہا تھا میں؟ لفظ امام کا معنی دیوبندیوں نے کیا استعمال کیا؟ عجیب معنی کہا. کیا کہا؟ ریاست العامہ علی کل امور الدنیا والآخرہ. امام اسے کہتے ہیں جو تمام امور دنیا و آخرت جس کے قبضہ قدرت میں ہو. 8ویں سرکار نے فرمایا الامام کالشمس الطالعہ. امام کسے کہتے ہیں؟ امام ابھرتے سورج کا نام ہے، طلوع ہونے والے سورج کا نام ہے. کیا تشبیہ دی میرے مولا نے. امام کا معنی کیا ہے؟ جو سورج طلوع ہو اس طلوع سورج کو امام کہتے ہیں. مولا سورج کی تپش گرمی زیادہ شدت میں جب زوال میں ہو تب ہوتی ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے شاعر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. شاعر ہر چیز کو باریکی سے دیکھتا ہے، ہر چیز کو باریکی سے دیکھتا ہے. چونکہ شاعر وہ شاعر ہو ہی نہیں سکتا جو باریک بین نہ ہو. جو باریک بین شاعروں کا کمال ہے جو کربلا کو غدیر تک پہنچا اور غدیر کو کربلا تک لے آئے، ورنہ وہ شاعری ہی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے شیعہ ہر فرد ہر جگہ غدیر ڈھونڈ لیتے ہیں، ہر جگہ غدیر ڈھونڈ لیتے ہیں. میں نے تاریخ میں کئی غدیر پڑھے ہیں، معلوم ہے کئی غدیر پڑھے ہیں. خود غدیر سے لے کر شام کے دربار تک غدیر ہی غدیر ہے. تو وہ جو سنیے گا شام کے دربار تک غدیر ہی غدیر ہے. معاویہ اور یزید پوری تاریخ پڑھ لیجئے، سب سے زیادہ وہ جلتے تھے 2 کلموں سے. سب سے زیادہ وہ جلتے تھے 2 کلموں سے. پہلا کلمے کا نام ہے محمد، دوسرے کلمے کا نام ہے علی. تاریخ سے پوچھو، یہ 2 کلموں سے ابو سفیان اور اس کا بیٹا اور اس کا پوترا بہت جلتے تھے، بہت بغض رکھتے تھے. یہاں تک کہ تاریخ کہہ رہی ہے معاویہ نے کہا جب تک آذان میں یہ نام نہ مٹا دوں میں ٹھنڈی سانس نہیں لوں گا. یہ میں ٹھنڈی سانس نہیں لوں گا. اور مولا کے بارے میں تو معلوم ہے 70,000 ممبروں سے کیا کہلوایا تھا. بہرکیف یہ 2 ناموں سے بہت جلتے تھے. معلوم ہے کیا ہوا؟ روز جمعہ تھا، پہلا جمعہ ماہ سفر کا سن 61 ہجری. معلوم ہے کیا سسٹم بنایا تھا؟ تاریخ پڑھو، الگ الگ تاریخ میں الگ الگ اعتبار سے گفتگو ہوئی ہے. ایک گفتگو اس طرح سے ہوئی ہے، جمعے کا روز خطیب کو کہا گیا خطابت کرے، لیکن اب خطابت کا ڈھنگ الگ ہوگا. کیا ہو؟ جتنی ہو سکے ابو سفیان کے گھر والوں کی تعریف کرے. یہ دیکھیے یہ ایام بی بی زینب ہے، غور سے سنیے گا. جتنی ہو سکے ابو سفیان کے گھر والوں کی تعریف کرے. اندر آنے کی اس اسرا کو اجازت دی جائے. جیسے ہی وہ اسرا اندر آئے تو وہ کیسے سنیے گا عزیزان گرامی، یزید نے بغور دیکھا 2 مرد ہیں، 2 مرد ہیں. کتنے ناموں سے وہ جلتے تھے، بغض رکھتے تھے؟ وہ 2 ناموں سے. جیسے ہی یہ کاروان داخل دربار ہوا، داخل نماز جمعہ ہوا، خطیب خطابت کر رہا تھا، یہ جیسے ہی داخل ہوا پوچھا اس نے ہم نے تو سنا کہ ساروں کو مار دیا گیا ہے، یہ 2 کون ہیں؟ توجہ سے سننا، یہ 2 کون ہیں؟ فوراً کہا گیا ان میں ایک چوتھا علی ہے، ایک 5واں محمد ہے، ایک 5واں
محمد ہے. اسی وقت یزید نے یہ کہتے ہوئے سر جھکا لیا ہم تو انہی کو مارنے کے لیے گئے تھے, مرا کیا ہے. اور فرمایا اپنے عزیزان گرامی, آئیے عرض کر رہا تھا امام کسے کہتے ہیں. آٹھویں سرکار نے فرمایا الامام کالشمس الطالعہ التی ہی بجلاء فی الافق. مولا فرما رہے ہیں امام طلوع ہونے والے سورج کا نام ہے. مولا سورج کی گرمی اس وقت زیادہ بڑھتی ہے جب وہ زوال کے پوزیشن میں ہو, انسانوں کا سایہ ختم ہو جاتا ہے. زوال یعنی زائل ہو جانا, سایہ ختم ہو جاتا ہے. پھر سورج مغرب کی طرف جاتا ہے تو سایہ بدل جاتا ہے. مولا نے زوال کا وقت نہیں لیا, کیا مثال دی جی؟ طلوع کی مثال دی. کیوں؟ اس لیے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے, تاریکی ہوتی ہے. جیسے ہی سورج طلوع ہو, مجھے بتاؤ کوئی ہے جو اندھیروں کو بھگاتا ہے؟ کوئی ہے بھگاتا ہے؟ کوئی بھگاتا نہیں ہے. سورج کے طلوع ہوتے ہی اندھیرے خود بخود غائب ہو جاتے ہیں. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جیسے حق آ جاتا ہے باطل کا خاتمہ ہے اور باطل کو ختم ہی ہونا ہے. یہ ہے امام کی تعریف. امام کی تعریف کیا ہے؟ امام وہ حق کا نام ہے. امام وہ حق کا نام ہے جس کے آتے ہی باطل ختم ہو جائے, باطل لرز جائے. یہ امامت کی تعریف ہے. اب مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ امام کے فضائل بیان کریں. مولا رسول فرماتے ہیں ان البحر, اگر لو ان البحر, تمام بحر, بحر کسے کہتے ہیں؟ بحر کسے بولتے ہیں؟ دنیا دو حصوں میں ہے, ایک بر ہے ایک بحر ہے. بر یعنی خشکی, بحر یعنی پانی. یہ پورا پانی, پانی کتنے ہیں دنیا میں؟ کتنا ہے پانی نہیں معلوم ہے. 3 حصے بتا رہے ہیں, پانی نہیں معلوم ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جناب نوح کی کشتی جب چل رہی تھی انہوں نے ایک لوہے کا ٹکڑا پانی میں گرا دیا, دریا میں گرا دیا. جناب نوح کا زمانہ, پھر ابراہیم, پھر موسیٰ, پھر عیسیٰ, جناب عیسیٰ کے 500 سال بعد ہمارے حضور کا زمانہ, ہمارے حضور کے 100 سال کے بعد چھٹے امام کا زمانہ. پھر مولا فرما رہے ہیں یعنی اب میں اس وقت تک امام ششم, امام کتویں امام, چھٹے امام کے زمانے تک وہ لوہے کا کاسا دریا کے زمین تک تہ تک نہیں پہنچا. تو دریا کا پانی کتنا؟ ایسے دریا دنیا میں 7 ہیں, ایسے دریا دنیا میں 7 ہیں. کتنا پانی ہوگا؟ توجہ سے سنیے عزیزان گرامی. مولا رسول فرماتے ہیں یہ پورا پانی سیاہی میں تبدیل ہو جائے. صرف وہاں پانی نہیں ہے, جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اس کے نیچے بھی پانی ہے, بور اس لیے لگاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ پورا پانی سیاہی بن جائے. تمام شجر درخت کی صورت لے لے, الجن حساب والانس کتاب, انسان کاتبین میں سے ہو جائے اور جن حساب کرنے میں لگ جائے. ما احسو فضائلکا یا ابو الحسن, اے ابو الحسن تیرے فضائل جوڑ نہیں سکتے, تیرے فضائل شمار نہیں کر سکتے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم میرے دیے ہوئے نعمتوں کو شمار کرو تو گن نہیں پاؤ گے. تو معلوم یہ ہوا 2 چیزیں گننے میں نہیں آ سکتی, ایک اللہ کے نعمات, دوسرے علی کے فضائل. دو چیزیں قابل شمارش نہیں ہیں. جناب خضر و موسیٰ ایک کشتی میں جا رہے تھے, بیچوں بیچ سمندر میں کیا دیکھا؟ ایک پرندہ آیا, ایک پرندہ آیا. موسیٰ نے پوچھا, تو وہ جو سنیے گا عزیزان گرامی, جو باہر ہے اور وہ بھی تشریف لے کر آئے تو پھر مولا کے فضائل پڑھا جائے, اس لیے کہ یہ جو
قبہ حسینی ہے. یقین جانیے قبہ حسینی معمولی شے نہیں ہے. میں بتلا دوں, آپ لوگ غور سے سنیے گا, آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی اہمیت آپ خود جانیے گا. میں نے سنا کہ تیمور بادشاہ کے زمانے میں, یا سنا تھا یا محرم کے میگزین میں یہ واقعہ آیا ہوا تھا, یا اس میں پڑھا تھا میں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ تیمور بادشاہ کے زمانے میں کسی کام کے لیے عراق بھیجا تھا ایک شخص کو. 1 مہینے میں واپس آنا تھا, لیکن وہ 2 مہینے نہیں آیا. تو تیمور بادشاہ نے نجومیوں کو بلوایا کہ آپ اپنا حساب کتاب کرو, دیکھو وہ شخص کہاں ہے. انہوں نے 4 نجومیوں نے حساب کتاب کیا. نتیجہ کیا دیا انہوں نے؟ وہ شخص مر گیا. وہ شخص مر گیا. کچھ دن بعد کیا دیکھا, دق الباب ہوا, دربار میں وہ شخص داخل ہو گیا. پریشان ہوا, اب کہا کہ یہ جتنے نجومی ہمارے پاس ہیں جو حساب کتاب کرنے والے ہیں, بادشاہ ہے, کوٹ کچہری نہیں ہے, وہاں حکم صادر ہو جاتا ہے. عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں, صادر کر دیتے ہیں کہ اسے مار دیا جائے. کہا کہ دیکھو ہمارا حساب کتاب میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے, پہلے پوچھ تو لے کہ وہ شخص تھا کہاں اس وقت. کا پرفیکٹ حساب جوڑا گیا, 15 دن پہلے فلاں وقت تو تھا کہاں. اس نے سوچا, دماغ پہ زور لگایا, اس نے کہا کہ میں عراق جب گیا تھا سوچا کربلا چلے جاؤں, کربلا میں میں اس وقت گنبد مولا حسین کے نیچے تھا. اب حساب کرنے والے حساب کر رہے تھے کہ یہ دنیا میں ہے یا نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا گنبد مولا حسین کے نیچے جو چلے جائے وہ دنیا میں نہیں رہتا. آیت اللہ جواد آملی فرماتے ہیں, فقیہ الحدیث ہیں, حدیث کے سمجھنے اور سمجھانے میں بادشاہ ہیں آیت اللہ جواد آملی. ابھی تفسیر قرآن لکھ رہے, 80 جلد پار کر چکے ہیں, تفسیر تسنیم. وہ لکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, جہاں مجلس ہو اس کی چھت بھی قبہ حسینی سے کم نہیں ہے. تھوڑا سا سمٹ جائے تک باہر والے بھی آ جائے. آواز بلندر نعرے میں دھیمے دھیمے چل رہا ہوں, سنیے گا عزیزان گرامی. اصل میں چاہا یہ رہا تھا کہ چوتھے امام کی کچھ فضائل پڑھوں, اس لیے کہ عشرہ سجادیہ ہونا چاہیے تھا, خمسہ سجادیہ ہونا چاہیے تھا. لیکن پھر میں آؤں گا, دھیمے دھیمے آؤں گا. اگر آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے تو میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا آپ کا, غور سے سنتے جائیے گا. بات ہماری کہاں تک پہنچی تھی؟ مولا کے فضائل میں جناب موسیٰ اور خضر تک پہنچی تھی. جناب موسیٰ اور خضر بڑے امتحان میں ہیں. یاد رکھیے گا, اللہ رب العزت کبھی بھی کسی بھی انسان میں تکبر کو پسند نہیں کیا ہے, کبھی بھی. جناب آدم اور حوا جنت میں تھے, حوا کے ذہن میں یہ آیا ہم سے بھلا کوئی بہتر ہو. میرا شوہر مسجد ملائکہ, اول بشر, پہلا انسان, ہم سے بھلا کوئی بہتر ہو سکتا ہے. یہ ذہن میں ہی آیا تھا. کہہ ہی رہی تھی اپنے شوہر سے, حکم پروردگار ہوا, آدم اور حوا نکلو بہشت کی سیر کرو. کہاں نکلو؟ بہشت کی سیر پہ نکلو. نکلتے گئے تو آدم و حوا نے ایک ساتھ قبے کو دیکھا, ایک قبے کو دیکھا. دیکھتے ہی آدم سجدے پہ چلے گئے, آدم سجدے پہ چلے گئے. حوا جب آدم سجدے میں گئے تو وہ بھی سجدے میں چلی گئی. جیسے ہی حضرت آدم سجدے سے سر کو اٹھائے تو جبرائیل کو پایا. کہا جبرائیل یہ بتاؤ, میں مسجد ملائکہ ہوں, میں وہ ہوں جسے ملائکہ سجدہ کرتے ہیں, میں یہ نور کو دیکھتے ہی مجبور بے سجدہ ہو گیا. یہ نور کس کا ہے؟ یہ نور کیا ہے؟ آدم غور سے دیکھو. آدم نے کیا غور سے دیکھا؟ ایک نورانی شخصیت ہے, نورانی شخصیت ہے جس کے سر پر تاج ہے, گلے میں ہار ہے, کانوں میں گوشوارے ہیں. آدم غور سے دیکھو. ہاں دیکھ رہا ہوں. کہا کون ہے؟ یہ آخری رسول کی بیٹی کا نور ہے. کہ سر پہ کیا ہے؟ کہ یہ سر پہ جو تاج دیکھ رہے ہو وہ ان کے بابا رسالت مآب امام المرسلین ہیں. یہ گلے میں گردن بن کیا ہے؟ شوہر نامدار ابو الحسن علی ابن ابی طالب ہے.
یہ کانوں میں گوشوارے کیا ہیں، اتنے حسین ہیں، جنت کے کسی شے میں وہ حسن پایا نہیں جاتا، وہ حسن پایا نہیں جاتا۔ تو آدم نے کہا یہ حسن کہیں کسی شے میں نظر نہیں آ رہا ہے، یہ گوشوارے کیا ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا یہ گوشوارے حسنین شریفین ہیں۔ تھوڑا سا تکبر ہوا تو بتایا کیا، دیکھو تم نبی ہو، دیکھو تم اول بشر ہو، لیکن تم سے افضل ایک ذات ہے، تم سے بھی ایک افضل ایک ذات ہے۔ وہ ذات کیا ہے؟ وہ ذات کیا ہے؟ یہ اسماء اللہ ہیں، یہ اللہ کے نیک نام ہیں۔ دیکھو یہ اسماء اللہ کو، یہی جبرائیل ہیں جو معرفی کروا رہے ہیں، تعارف کروا رہے ہیں۔ یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے بچے ہیں۔ ایک مقام ایسا بھی آیا، دیکھیے میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں تو میں ذاکر ہوا، آپ سامعین ہوئے، ایک ذاکر اور بھی ہے، سنو گے؟ ایک ذاکر اور بھی ہے، اس کے سامعین تو عجیب و غریب ہیں۔ حدیث قصہ پڑھتے ہو، یا ملائکتی یا سکان سماواتی، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ ذاکر بن رہا ہے، سامعین کو کہہ رہا ہے کہ تم سنو۔ کون ہے سامعین؟ ملائکہ، یا ملائکتی، اے ملائکہ، میرے ملائکہ سنو، یا سکان سماواتی، اے آسمانوں میں ساکن سکونت اختیار کرنے والے مخلوقات سنو۔ ملائکہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع چھوڑو سنو، کوئی سجدے میں ہے سجدہ چھوڑو سنو۔ عجیب و غریب منزل ہے۔ معلوم ہے پہلے خلیفہ کو رسول نے آواز دی، آنے میں تاخیر ہوئی، رسول نے پوچھا میں نے بلوایا تھا، ہاں تبھی تو آیا ہوں، میں اب نہیں بلوایا تھا حضور، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا جب رسول آواز دے نماز کو چھوڑ کے آنا ہے، رسول آواز دے نمازوں کو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ روح نماز ہے، یہ نماز کی روح اصل یہی ہے، نمازوں کو چھوڑ کر آنا ہے۔ اب اللہ ندا دے رہا ہے، یا ملائکتی، اے ملائکہ کسی بھی حالت میں ہے چھوڑ کر آ جاؤ، یا سکان سماواتی، آسمانوں میں رہنے والے۔ چوتھے آسمان میں کون ہے؟ چوتھے آسمان میں جناب عیسیٰ۔ سنا تم بھی، کیا سننا ہے؟ انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری۔ دیکھو میں خدا یہ زمین کا فرش نہیں بچھایا، میں خدا آسمان کا آشیانہ نہیں لگایا، یہ تاروں میں دمک، یہ ستاروں میں چمک، یہ چاند، یہ چاندنی، یہ سمندر، یہ دریا میں رہنے والی مچھلیاں، اس میں تلاطم، اس میں طوفان، اس میں جانے والی سکون سے کشتیاں، یہ میں نے کچھ نہیں خلق کیا، مگر جو خلق کیا ہوں یہ چادر کے نیچے جو ہے ان کی محبت میں خلق کیا۔ عزیزو جو آدم کو تعارف کروا رہا تھا اب تک، اب کہہ رہا ہے یا رب من تحت الکساء، اے اللہ، جبرائیل امین کہہ رہا ہے، اے جبرائیل تم نے آدم کو معرفی کروائی، تعارف کروایا، یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ تو جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ماحول اللہ نے بنایا، یا ملائکتی یا سکان سماواتی، یہ ماحول اس طرح سے تھا کہ میرا دماغ دنگ رہ گیا، ماحول اس طرح سے تھا۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں نور حقیقی بھی یہ نور بدل چکا تھا، تو پھر اللہ نے معرفی کرائی، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ دیکھیں ایسا نہیں گرامی، یہ عجیب و غریب مناظر ہیں۔ تھوڑا سا میں اپنے منزل تک آ جاؤں کہ جناب موسیٰ تھوڑا سا کہتے ہیں، تھوڑا سا احساس ہوا کہ میں بندہ، میں نبی، میں رسول، میں اولی العزم، میں صاحب شریعت، تو کیا حکم ہوا؟ جاؤ، میرا ایک بندہ ہے، دریا، بیچ دریا ایک پرندہ آیا، جیسے ہی آیا دریا سے اپنی منقار میں، اپنی چونچ میں ایک قطرہ لیا، پھر فضا میں اڑا، وہ قطرہ وہیں پر چھوڑ دیا، وہ قطرہ وہیں پر چھوڑ دیا۔ جناب موسیٰ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا نہیں سمجھے؟ کہا نہیں سمجھا، سن لو۔
نبیوں کو علم ملا، رسولوں کو بھی علم ملا، ان سے زیادہ صاحب شریعتوں کو علم ملا۔ اے موسیٰ سنو، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والوں کا علم یہ پرندہ بتا رہا ہے اتنا ہی ہے جتنا وہ دریا سے ایک قطرہ اٹھایا ہے، جتنا وہ دریا سے ایک قطرہ اٹھایا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے پوچھا پھر یہ دریا کیا ہے؟ یہ دریا کیا ہے؟ یہ دریا کیا ہے؟ تو اس وقت جناب خضر نے فرمایا یہ دریا علم محمد و آل محمد ہے۔ اور اسی سے قطرہ لیا ہے اور اسی میں قطرہ یہ ہے علم۔ عزیزان گرامی، نماز مغرب اور عشاء ختم ہوئی۔ عشاء کی ختم ہونے کے بعد نماز مولا نے گھور کر اپنے اصحاب کی طرف دیکھا، ابن عباس کا ہاتھ پکڑا، ابن عباس چلو۔ کہا کیوں؟ سینے میں ڈھوٹے مارتا ہوا دریا ہے، سمندر ہے علم کا، کسے دوں؟ بیٹھو، تمہارے اندر وہ قابلیت ہے۔ نماز عشاء کے بعد بٹھائے، بٹھانے کے بعد شروع کیے، سنو بسم اللہ میں بے کیا ہے، بسم اللہ میں بے کیا ہے، وہ بے کا نقطہ کیا ہے، پھر سین کیا ہے، سن رہے جانے گرامی، پھر میم کیا ہے، بے کا نقطہ، توجہ سے سنیے گا۔ ایک اور اس طرف آئیے گا، معاویہ کے زمانے میں صلح امام حسن کے بعد، امیر شام صلح امام حسن کے بعد جب مدینہ تشریف لائے، یہ واقعہ حجر ابن مکی جو اہل سنت کے بڑے عالم دین تھے، اپنے وقت کے اس سے بڑا عالم دین اہل سنت میں نہیں تھا، وہ ایک کتاب لکھتا ہے صواعق محرقہ۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ پوچھا گیا ہے نام کیوں لکھا تو نے صواعق محرقہ؟ صواعق صاعقہ کی جمع، صاعقہ یعنی بجلی، صواعق بجلیاں، یعنی کیا معنی ہوا؟ بجلیاں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بجلیاں پڑے اور شیعہ مر جائے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ صواعق محرقہ۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ بجلیاں شیعوں پر پڑے اور شیعہ مر جائے۔ اس کتاب کے 25ویں صفحے میں دیکھیے، جتنا بھی بغض رکھ لو، بات بات میں اہل بیت کا تذکرہ آ ہی جاتا ہے، بات بات میں اہل بیت کا تذکرہ آ ہی جاتا ہے۔ کتنے صفحے میں پہنچا ہے؟ 25ویں صفحے میں پہنچا۔ لکھ رہا ہے امیر شام جب حکومت کو سنبھال لیا صلح امام حسن کے بعد، مدینہ آیا، مدینے میں نماز پڑھائی، تو پہلی نماز تھی جو اصحاب نے ایسی پڑھی جس میں بسم اللہ کو آہستہ پڑھا گیا، جس میں نماز کے ختم ہونے کے بعد کا امیر رسول کے پیچھے نماز پڑھیں، بسم اللہ کو زور سے پڑھا گیا، 4 خلفاء نے زور سے پڑھا، مولا حسن نے زور سے پڑھا۔ کیا ہو گیا؟ شریعت بدل گئی؟ تو جواب دیا، علت بتایا، سنو میں بسم اللہ پڑھنا ہی چاہ رہا تھا، بے کے نیچے کا نقطہ علی یاد آ گیا، بے کے نیچے کا نقطہ علی یاد آ گیا۔ توجہ سنیے گا عزیزان گرامی، جتنا بھی بغض رکھ لو، بات ہی بات میں بات آ ہی جاتی ہے۔ آگے آئیے، جیسے ہی مولا ابن عباس کو پکڑتے ہیں، بیٹھو، تفسیر شروع کی، بسم اللہ کی تفسیر ختم ہوئی، پھر الحمد میں الف لام ہے تک پہنچے تھے۔ مولا نے کہا ابن عباس جاؤ وضو کر لو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز صبح کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب یہ ابن عباس جا رہے ہیں وضو کرنے کے لیے، تیار ہونے کے لیے، ایک جملہ کہا، تمام مخلوقات کا علم اور علی کا علم، مخلوقات کا علم اور علی کا علم مقایستاً قطرہ اور سمندر ہے، قطرہ اور سمندر ہے۔ عزیزان گرامی، مقایسہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عرفان امامت پر تھوڑا سا توجہ کیجئے گا۔ امام اسے کہتے ہیں جو طلوع شمس جیسا ہو، ادراک کوئی کر نہیں سکتا، ہاتھ وہاں تک جا نہیں سکتا۔ یہ امام کی تعریف ہے امامت پر، پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تھوڑا سا اس طرف آئیے، ابھی اس ٹائم 20 محرم ہے، 20 محرم کو یہ کاروان کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کی طرف رواں دواں ہے۔ معرفت امام پر توجہ سے بس ایک جملے، کچھ جملے پہ اس کا مصائب ہے، ربط مصائب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کاروان رواں دواں ہے۔ ایک گاؤں کے قریب پہنچا تو ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ کسے کہہ رہا ہے؟ مولا سجاد کو۔ مولا میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ کہا اچھا، یہ ایک میری خواہش ہے۔ کہا کیا ہے؟ میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میرے پاس اب کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ مولا نے کہا دیکھ نہیں رہا ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، میرے پیروں میں بیڑیاں ہیں،
میرے گلے میں خاردار، مولا میں جانتا ہوں تمام دنیاوی اور اخروی امور تمہارے ہاتھ میں ہیں، اگر آپ لطف کرے تو میری زندگی بدل سکتی ہے۔ مولا نے کہا تجھے اتنا عرفان ہے؟ کہا میں اتنا پہچانتا ہوں۔ پھر مولا نے کہا دیکھ میں کس سوار پہ سوار ہوں؟ مولا ہاں یہ جانور پہ۔ اس کے ٹانگ کے نیچے نشانہ لگا، جیسے نشان لگائے گا جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تب کندھا کرنا۔ ہمارا کاروان آگے بڑھا۔ اب وہاں موجود لوگوں نے آزمانے کے لیے دیکھا کہ ہوتا کیا ہے۔ جب اس نے کھودا اتنا خزانہ ملا، روایت میں اس کے 7 پیڑھی کبھی فقیر نہیں ہوئے۔ یہ عرفان امامت تھے۔ ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، پھر بھی امامت اپنے ہاتھ میں تھی۔ عزادارو، عجیب و غریب منظر ہے۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک کا منظر، نہایت عرفانی منازل ہیں، نہایت حکیم اور حکمتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ مولا حسین نے 2 گروپ بنائے تھے، ایک کربلا تک، ایک شام تک۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں اگر شہید ہو جائے تو کوفے والے پوچھیں گے حسین کیوں مارے گئے، مکے والے پوچھیں گے قتل کیوں کیا گیا، مدینے والے پوچھیں گے، لیکن شام والے نہیں پوچھیں گے، اس لیے کہ شام والوں کو حسین کی عرفان نہیں ہے، حسین کا عرفان نہیں ہے، معرفت امام نہیں ہے۔ زینب جائے گی، معرفت کروائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ سقیفہ سے لے کر معاویہ اور یزید تک اذہان شامیوں میں پردے ڈال چکے تھے۔ اب یہ قافلہ پہنچ ہی رہا ہے، راستوں سے گزر رہا ہے، معلوم ہے کتنے گاؤں پہنچے، کتنے شہر، روایتوں میں ملتا ہے ہر وہ شہر سے گزارا گیا جن کے دلوں میں بغض علی تھا۔ طولانی راستہ اختیار کیا گیا، اگر آپ نقشہ دیکھیں گے تعجب کریں گے، عجیب و غریب منازل ہیں۔ ایک گاؤں میں جب پہنچا، روایت کہتی ہے قافلے کو ٹہرایا گیا، لوگوں سے کہا گیا جتنا بغض تمہیں علی سے ہے وہ بغض یہاں پر آؤ دیکھ لو، جو ظلم کرنا ہے سو کر لو۔ عزادارو، روایتوں میں ملتا ہے وہ گاؤں والے نیزے، شمشیر و تلوار لے کر پہنچے، جب دیکھا اسیروں میں کوئی مرد نہیں ہے سوائے عابد بیمار کے، وہ بھی ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق ہے۔ بس روایت یہ کہتی ہے مردوں نے سر جھکائے اور کہہ رہے تھے ہم کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اتنے میں روایت کا جملہ ہے شمر ملعون مولا حسین کا سر لے کر کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، اچانک 4 سالہ بچی سکینہ کے قریب وہ سر آیا۔ سکینہ نے ایک آواز بلند کی، میرا غریب بابا۔ جب رونے لگی، اللہ اللہ، آئے ہوئے تمام گاؤں والوں کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، پتہ یہ چل ہی نہیں رہا ہے یہ کون سا کاروان ہے۔ اللہ اللہ، سید سجاد نے وہاں پر بتلایا دیکھو ہم آل رسول ہیں۔ اب ان کے ذہنوں میں جو پردے تھے وہ پردے ہٹانے لگے، اپنی معرفت کروانے لگے۔ اب شمر ملعون روایتوں میں ہے اپنا تازیانہ اٹھایا، کہا ہم نے کہا نہیں تھا کہ تمہیں رونا نہیں ہے، اے بچی تو روتی کیوں ہے؟ اللہ اکبر، چھوٹی بچی تھی، دوڑتے ہوئے سید سجاد کے پاس آ گئی، بھیا بچا لو۔ چوتھا امام اپنی پشت کو آمدہ کیا، جتنے تازیانے لگانا ہے اے شمر میرے پشت پہ لگا دے، یہ بچی کو چھوڑ دے۔ لیکن اللہ اکبر، روایت آگے بڑھ کر کہتی ہے شمر اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ اللہ، ایک تماچا لگایا۔ میرے وقت کا امام زیارت ناہیہ میں کہتا ہے سلام ہو اس چھوٹی بچی پر جس کے رخسار کا رنگ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک بدلتا رہا۔ اللہ اللہ، معلوم ہے کسی بچے کو تماچا لگاؤ تو رنگ سرخ ہو جاتا ہے، پھر تماچے لگاؤ، پھر تماچا لگاؤ تو رنگ نیلا پڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد تماچا لگاؤ تو رنگ کالا پڑ جاتا
ہے تو مولا سلام کر رہے ہیں اس بچی کو میرا سلام ہو جس کے گال کا رنگ تماچوں سے بدلتا رہا۔ عزیزانو، ایک روایت علامہ مطلوب محمدی پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جیسے ہی کوفے سے یہ کاروان کو نکالا گیا تو سید سجاد کو سوار کیا گیا، بی بی سکینہ کو سوار کیا گیا، ایک منزل آئی یہ دونوں سواری سے گر گئے، اللہ اکبر، پھر سوار کیا گیا، پھر کچھ دیر نہ گزری پھر گرے۔ شمر نے حکم دیا کہ اب انہیں سوار نہ کرو، رسی اٹھاؤ اور کس کے سواری سے باندھ دو۔ علامہ مطلوب محمدی کہتے ہیں ایسے باندھا گیا جسم کا گوشت پھٹ گیا، پھر کوئی ایسی منزل نہ آئی جہاں سکینہ اور سجاد کا خون نہ گرا ہو۔ عزیزانو، کوئی ایسی منزل نہ آئی جہاں سکینہ اور سجاد کا خون نہ گرا ہو۔ اللہ اکبر، یہ کاروان پہنچتا پہنچتا شام پہنچ گیا۔ پہلی سفر کی تاریخ کو جیسے ہی شام پہنچا حکم یزید ہوا انہیں دربار میں داخل نہ کیا جائے۔ 3 دن تک عروض شام سے دربار شام تک انہیں ٹہلایا گیا۔ اسی اسنا میں روایت میں ملتا ہے بازار شام گھمایا گیا۔ عزادارو، جیسے ہی بازار شام گھمایا گیا ایک خاتون اپنے گھر کا دروازہ کھولی، کیا دیکھا؟ ایک لٹا کاروان گزر رہا ہے، جلدی جلدی آئی، کہا رکو میرے قریب آ جاؤ۔ جب ایک 4 سالہ بچی کو دیکھی، دیکھتے ہی کہا کہ یہ بچی یتیم معلوم ہوتی ہے، اسیر معلوم ہوتی ہے، میں کچھ کھانے کا بندوبست کرتی ہوں، میں کچھ پانی لے کر آتی ہوں۔ جیسے ہی پانی اور کھانا آیا بچی کے قریب رکھا گیا۔ عزادارو، روایت میں ملتا ہے چھوٹی بچی پانی پینا ہی چاہ رہی تھی، معظمہ نے کہا نہیں، ایسے ہی پانی نہ پینا، 3 میری دعائیں ہیں۔ اللہ اللہ، آپ کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے، تصور کرے 4 سالہ سکینہ ہے اور دعائیں ہیں۔ کیا دعائیں ہیں؟ جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ اب یتیم سکینہ پہ کیا گزری ہوگی؟ اللہ اکبر، ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ میری دوسری دعا، جیسے اسیر ہوئی ویسے میرے بچے اسیر نہ ہو۔ عزادارو، تیسری دعا بڑی عجیب تھی، مجھے مدینہ جانا نصیب ہو۔ زینب نے عالم غربت میں شام کے بازار میں مدینے کا نام سنا، فوراً پوچھ لیا مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا مدینے بنی ہاشم کے گلی میں جاؤں گی۔ زینب کو اپنا گھر یاد آیا۔ عزادارو، وہاں جا کر کیا کرو گی؟ خبردار، وہاں جا کر کیا کروں گی نہ پوچھ، وہاں میری شہزادی رہتی ہے، وہاں میرے شہزادے رہتے ہیں۔ اچھا، شہزادی کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر، غصے میں آ گئی، کہا اس بازار میں بردہ فروشی کے مارکیٹ میں، غلاموں کنیزوں کو خریدنے اور بیچنے والا مارکیٹ میں میری شہزادی کا نام پوچھ رہی ہے؟ خبردار، دھیان کھولی۔ اللہ اللہ، زینب بالوں کو ہٹائی، اے ام حبیبہ، تو نے پہچانا نہیں، میں وہی تیری شہزادی زینب ہوں۔ دیکھ کے نو کے سنا پر تیرا شہزادہ حسین ہے۔ عزادارو، اللہ اکبر، ایک ہی جملہ پوچھی، اللہ اللہ، یہ بچی کون ہے جس کے گال سیاہ پڑ چکے ہیں؟ یہ بچی تیرے شہزادے کی یتیمہ سک۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
بار الہ پروردگار مالک تجھے واسطہ ہے اس ذکر خیر کا، کریموں کے ذکر کا میرے اللہ، میرے مالک ہمارے گناہان کبائر و صغائر کو درگزر فرما۔ پالنے والے پروردگار اس قلیل سی عبادت کو بارگاہ مقبولیت میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے پروردگار ہمیں جو بیمار ہیں، مریض ہیں، شفاء کلی و عاجلہ عطا فرما۔ مالک ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، خصوصاً زیارت کرب و بلا بار بار نصیب فرما۔ مالک امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین بنت فاطمہ زہرا کر رہی تھی یہ نوحہ، قتل ہو گیا کنبہ، رہ گئی میں کیوں زندہ۔ کربلا 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 کربلا، بنت فاطمہ زہرا کر رہی تھی یہ نوحہ، قتل ہو گیا کنبہ، رہ گئی میں کیوں زندہ۔ کربلا 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 کربلا، سرزمین نے تیری کربلا